شہزادی زینب کا کنٹریبیوشن ٹوورڈ اسلام. آپ کو معلوم ہے بی بی زینب کے 4000 اسٹوڈنٹس تھے. 4000. کبھی سوچا عورتیں لڑکیاں جب تک بی بی مدینے میں رہی مدینے میں عورتوں کو تعلیم دیتی رہی. جب کوفہ گئے مولا تو کوفے میں دیتی رہی. آسان بات نہیں ہے. آج کے زمانے میں 4000 بہت ہوتے. بی بی کے اس زمانے میں 4000 عورتوں کو بی بی مختلف ٹائمنگز کے اوپر ڈیفرنٹ ٹائمنگز کے اوپر عورتوں کو لڑکیوں کو تعلیم دیتی تھی. دین کی تعلیم دے رہی, مختلف چیزوں کی تعلیم دے رہی. تو یہ سارے سیرت معصومین یہی ہے کہ بی بی نے ہمیشہ کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹوورڈ اسلام. 4000 اسٹوڈنٹس کو تیار کیا. اور اس کے بعد اس لیے کہ اگر لڑکی دیندار ہو جائے, پھر بول رہا لڑکی دیندار ہو جائے تو معاشرے میں اسلام رہے گا, اور عورت اگر دین سے ہٹ جائے تو معاشرے سے اسلام چلا جائے گا. اس لیے کہ یہ امام کا جملہ ہے کہ معاشرے میں پورے مرد اگر دیندار ہو اور عورت بے دین ہو تو دین ختم ہو جائے گا. ایک سٹیج پہ اسی کا برعکس پورے مرد بے دین ہو اگر عورت دیندار ہے تو اسلام رہے گا. اس لیے کہ بچہ جو آغوش میں پلتا ہے وہ ماں کی آغوش میں پلتا ہے. ماں دیندار رہے گی, ماں عالمہ رہے گی تو بچے کو بھی جاہل نہیں رکھے گی. عورت کو, لڑکی کو میں بول رہا بھاؤ نگر کی کہ تم لوگوں کو پڑھنا ہے, تم کو علم کو حاصل کرنا ہے. کیوں؟ اگر لڑکی جاہل رہے گی تو وہ بچوں کو نہیں بتائے گی. اور میں لڑکیوں کو یہ بول رہا کہ اگر تم یہ چاہتے کہ دنیا بھر میں تمہارے اچھے رشتے آئے, اچھے پروپوزلز آئے, تو تم کچھ کرو, پڑھو. پڑھنے کے بعد دنیا کے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں, کنٹریز میں تمہارا رشتہ آئے گا. اس لیے کہ ایجوکیٹڈ لڑکی ہوگی تو اس کا رشتہ اچھا آئے گا. جاہل رہے گی تو وہ یہی رہے گی. سمجھ آئی بات؟ بی بی زینب کی زندگی کا بھی یہ مین کنٹریبیوشن ہے. علم کو دیا, علم کو دیا, اتنا علم کو پھیلا. اتنی بڑی عالمہ تھی کہ عالمہ غیر معلمہ بن گئی. لیکن بی بی زینب اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ چوتھے امام کوئی کام نہیں کرتے جب تک اپنی پھوپھی سے نہ پوچھ لے. اب سوچو میں کیا بول رہا, کیا مقام ہے بی بی زینب ہے کہ شہزادی زینب سے پوچھ کے کام کر رہے جبکہ امام کو ضرورت نہیں ہے. بی بی زینب اس ہستی کا نام ہے کہ اگر آج 1 بلین مسلمز, میرے جملے غور سے سنو, پوری دنیا میں 1 بلین مسلمان سے زیادہ ہے, 1 بلین مسلمز ہیں. اگر آج سارے 1 بلین مسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہے تو کربلا کی وجہ سے اور اس کربلا کو زندہ رکھنے والی کا نام زینب ہے. آج کربلا زندہ ہے تو میری شہزادی کا کنٹریبیوشن ہے, بی بی زینب کا کنٹریبیوشن ہے. ورنہ میرے جملے غور سے سنو, کربلا دفن ہو جاتا کسی کو معلوم نہیں کا نام ہے جس نے شام غریبہ سے یزید کے دربار تک کربلا کو زندہ کر دیا. ایسا زندہ کیا کہ جو یزید غرور و تکبر میں کا مردہ بنا ہوا تھا, غرور و تکبر کی زندگی گزار رہا تھا, جس کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, اس یزید کو اسی کے دربار میں, اسی کے محل میں, اسی کے پیلس میں ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کو پیسز میں بدل دیا. اس پیسز میں بدلنے والی کا نام زینب ہے. ختم کر دیا یزید کو. یزید یوں دیکھ رہا تھا, یزید یوں دیکھ رہا تھا. اس نے اتنا ظلم کربلا میں کیا, اس کے بعد شام غریبہ سے لے کے دربار یزید تک سیدانیوں کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ کوئی نہیں جان سکتا, یا بی بی زینب جانے یا خدا جانے. پورے راستے میں اتنا ظلم کیا کہ وہ سمجھ, جملے میرے پلیز غور سے سنو, آخر تک بول رہا ہوں. اتنا ظلم کیا کیا وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کی زبان بند ہو جائے, ان کا منہ بند ہو جائے. اتنا ان کو ستاؤ راستے بھر کہ ان کی زبان نہ کھلے, کچھ بول نہیں سکے.
یہ پیریڈ میں عاشورے سے لے کے پہلی سفر تک اس نے پورے اسلامک حکومتیں جاجا تھی. اس وقت دو بڑے مذہب تھے پوری زمین کے اوپر. نون وہ میری ہسٹری والا غور سے سنو. پوری زمین کے اوپر دو بگ پاورز تھے. ایک اسلام تھا, ایک روم کی حکومت کرسچینٹی کی تھی. پوری زمین پہ دو بڑے بگ پاورز تھے. سینٹرل افریقہ تک چلا گیا, نیچے سندھ تک آ گیا. اتنی بڑی حکومت کا مالک تھا یزید. یزید خالی سیریا کا مالک نہیں تھا, پوری اسلامک ورلڈ کا مالک تھا. اتنی بڑی حکومت میں لاکھوں لوگوں نے, ملینز کی تعداد میں لوگوں نے جس ظالم کی بیعت کی, وہ جانتا تھا ملینز کی بیعت ایک طرف ہے, حسین کی بیعت ایک طرف. کیا بول رہا میں؟ اس نے اتنی بڑی حکومت یزید کی, اس نے مولا حسین کو شہید کر کے پوری دنیا میں لیٹرز بھیجے کہ میں ایک جشن کرنا چاہتا ہوں میری وکٹری کا, میری کامیابی کا. میرے خلاف ایک شخص نے خروج کیا, ہم نے اس کو قتل کیا معذل, اور ان کی فیملی کو اسیر کر کے ہم لا رہے. تم سارے لوگ تو یزید کے دربار میں پہلی سفر کو 700 کرسی نشین بولتے, 7,000 ہوں گے. دنیا کے ہر حصے کا, چھوٹے ملک بھی تھی, چھوٹی کنٹریز بھی تھی, بڑی بھی تھی. ہر کنٹری کے ایمبیسیڈرز, غور سے سنو, ہر کنٹری کے ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے تھے, انوائز بیٹھے ہوئے تھے, سفیر بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بڑے بزنس مین تھے, لکھپتی کروڑپتی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہر مذہب کا آدمی تھا. ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یزید کے خلاف ایک نے خروج کیا, اس کو قتل کیا, اس کی وکٹری کا یہ جشن ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جشن اس کا کر رہا, اور ان کی فیملی کو اسیر کر کے لے کے آئے. سارے مذہب کے لوگ بیٹھے ہوئے. یزید ظالم, آپ سب امیجن کرو, 7,000 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے, سارے دولت مند نشے میں بیٹھے ہوئے. ایسے موقع پر میری سیدانیاں آئی, میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا, میری سیدانیاں دربار میں آئی. ایک گوشے میں آ کے میری سیدانیاں کھڑی ہو گئی. یزید دربار میں داخل ہوا. یزید داخل کیسے ہوا؟ آج جو یزید کے فیور کی بات کرتے نا, اللہ ان پہ عذاب نازل کرے. یزید وہ ظالم تھا کہ اگر کربلا میں حسین آگے بڑھ کر قربانی نہیں دیتے, سیکریفائس نہیں دیتے, تو آج ہمارے پاس یزید والا اسلام ہوتا. سارے حرام کو اس نے حلال کیا تھا. یزید دربار میں انٹر ہو رہا. کیسے انٹر ہو رہا؟ اعلان ہوا کہ رسول کا سکسیسر, رسول کا وارث, اسلام کے رسول کا وارث آ رہا. یزید جب انٹر ہوا, ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا. What I'm saying, I'm responsible of my word. یزید جب انٹر ہوا, اس کے ہاتھ میں گلاس آف وائن تھا, وائن, شراب کا گلاس. اپنے آپ کو رسول کا وارث بول رہا. بی بی زینب کا کنٹریبیوشن دیکھو. انٹر ہوا دربار میں, کنگ آف اسلامک ڈائنیسٹی, کنگ آف بنی امیہ ڈائنیسٹی, ہاتھ میں گلاس کا وائن لے کر انٹر ہوتا, دربار میں آتا, پورے دربار کو ایسے دیکھتا. شمر ظالم آگے بڑھتا, اس کی تعریف کرتا اور پکار کے کہتا, یزید, ہم نے حسین اور حسین کے ساتھیوں کو گھیر کے قتل کر دیا. وہ لوگ جان بچانا چاہتے تھے, ہم نے پکڑ کے ان کو قتل کر دیا. ظالم نے یہ کہا. اب یزید کا غرور اور تکبر اور بڑا. میری طرف دیکھو, میری طرف دیکھو. غرور اور تکبر اور بڑا, سر اور اٹھا ظالم کا. اس نے دربار میں ہاتھ میں گلاس آف وائن ہے, یہ ذہن میں رکھو. اپنے آپ کو رسول کا وارث بھی بول رہا, سکسیسر آف پروفیٹ بول رہا. یزید نے جو گستاخی کی وہ کسی حکمران نے ایسی گستاخی نہیں کی. یزید نے کیا کہا جب دربار میں بولنا شروع کیا؟ ظالم بولتے بولتے بولتا ہے کہ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا, جس کو لٹرلی
حکومت کو لینے کے لیے یہ ساری چیزوں کو جمع کیا تھا. نہ رسول پہ وحی آتی تھی، نہ فرشتے آتے تھے. آپ سوچو کتنا بڑا دھوکہ. نہ فرشتے آتے تھے نہ وحی آتی تھی. پلیز غور سے سنو. اس کے بعد ظالم یزید کہتا ہے اب مجمع کو دیکھ کر کہ آج میرے بدر اور احد کے میرے جو رشتہ دار ہیں، آج ان کی روح کیسے خوش ہوئی ہوگی کہ میں نے بنی ہاشم سے کیسے ان کے خون کا چن چن کے بدلہ لیا، کیسے میں نے حسین کو قتل کیا، گھیر کے قتل کیا. جو اس کے بعد کہتا میری فیملی، میرا خاندان یہ ہے اور یہ ہے. پورا مجمع سکتے میں بیٹھ کے یزید کو سن رہا. یزید بول رہا. اتنے میں پورے، میری طرف دیکھو، اتنے میں پورے مجمع میں ایک آواز بلند ہوئی. پہلی آواز جب بلند ہوئی کسی کو احساس نہیں ہوا یہ آواز آ رہی کہاں سے. ایک آواز آئی کہ یزید چپ ہو جا، شٹ اپ. یزید میں انگلش میں بول رہا یزید شٹ اپ. تو دربار میں ہلچل مچ گئی کہ یزید کو اس کے دربار میں کون ٹوک رہا، وہ بھی اتنی جرت کے ساتھ. وہ کبھی ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کبھی اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ قیدیوں میں سے آواز آئے گی. اور آواز کسی خاتون کی نہیں تھی، آواز میرے مولا علی کی آواز تھی جو نکلی. لکڑیوں پہ چڑھ کے بولوں. یزید نے دیکھا کہ بی بی زینب کا یہ حال ہے تو یہ کیا کریں گے جا کے. کہا نو، تم کو پرمیشن نہیں ہے. جیسے ہی کہا یہ بی بی زینب تھی کہ دربار کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اب دربار کا ہر آدمی بولنے لگا یزید یہ تو قیدی ہے، اجازت دے دے. یہ شہزادی زینب کا کنٹریبیوشن. مجبور ہو گیا یزید، مجبور ہو گیا یزید چوتھے امام کو اجازت دینے کے لیے. میرا چوتھا امام لکڑیوں پہ آیا. یہ سوائے امام کے اور کوئی اس طرح خطبہ نہیں دے سکتا تھا. ہاتھ بندھے ہوئے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے. اب سنو امام کے جملے. بہت شارٹ کر رہا، میرا وقت ہو گیا. امام نے پورے دربار پہ نگاہ ڈالی، ظالم یزید کو دیکھا. کہا یزید تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ سننے والوں یا یوحنا سن لو. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مینا کا بیٹا ہوں، میں صفا مروہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں. زمزم سے مراد جناب اسماعیل، مینا سے مراد جناب ابراہیم، صفا اور مروہ سے مراد جناب حاجرہ. کہا میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں. اپنا انٹروڈکشن کرا رہے. دربار میں ہلچل مچ گئی، ہلچل مچ گئی، چیخ پکار شروع ہو گئی. یزید کیا سوچا تھا، کیا ہوا؟ اس لیے کہ بی بی نے یہ جملہ بولا تھا کہ یزید تو سمجھ رہا کہ وکٹری تیری ہوئی، تو سمجھ رہا کامیابی تیری ہوئی. یزید تیری کامیابی نہیں ہے، تجھے تو مہلت ملی، کامیابی میرے بھائی کو ہوئی. جب امام بولنے لگا، میری طرف دیکھو، میری تو میں آخری حصے پہ ہوں. جب امام بولنے لگا دربار میں ہلچل مچ گئی، چیخ پکار شروع ہو گئی. اب یزید کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اس نے فوراً مؤذن سے کہا کہ اذان دے. وقت نہیں آیا نماز کا، کہ اذان دے. وہ یہ سمجھا اپنے ذہن ناقص میں ان کو روک سکتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں. وہ بھی دشمن بھی جانتا ہے کہ امام احترام اذان کرے گا. اب سنو، مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام خاموش ہو گئے. پورے دربار میں پکار کے کہا بے شک اس کی کبریائی اس کی ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا بے شک وہ لا الہ الا اللہ. پھر مؤذن سنتے جاؤ، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا بے شک.
ذوالجلال والاکرام وہی ہے، وہی واحد و یکتا ہے۔ اب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی کہا امام نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، کہا ٹھہر جا۔ اب ایسے جملے پہ سوائے امام کے کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا۔ میں کیا بول گیا؟ اتنا بڑا جملہ کہ امام نے مؤذن سے کہا ٹھہر جا، جیسے اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا رک جا۔ امام کی آواز گونجی کر وہ دربار میں، وہ مؤذن رکا، امام پلٹے پورے درباریوں کے سامنے یزید کی طرف مڑ کے کہا یزید یہ کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ یہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ اگر تیرے جد ہے تو جھوٹا ہے، یہ میرے جد ہے۔ ارے اذانوں میں میرے جد کا نام لیتا ہے، ان کی اولاد کو اسیر کرتا ہے۔ پیسز میں بدل گیا، تباہ ہو گیا یزید، ہنگامہ مچ گیا، مجمع اٹھ گیا کہ یہ خاندان رسول کو اس نے کیا۔ فوراً اس نے زندان میں بھیج دیا۔ یہ ہے میری شہزادی کا کنٹریبیوشن۔ یزید کو حصوں میں پامال پیسز میں کر دیا کہ اب قیامت تک یزید اٹھ نہیں سکتا۔ ایسا بدنام ہوا کہ 1400 سال کے بعد بھی اگر یزید کے ماننے والے زمین کے اوپر ہے تو ہمت نہیں ہے اپنی اولاد کا نام یزید رکھنے کی۔ اس کے برعکس آج حسین کا نام چاروں طرف ہے۔ 3 منٹ میری شہزادی کی ایک مصیبت کا بیان کر دیتا۔ بی بی زینب اس مظلومہ کا نام ہے، اس غریب بی بی کا نام زینب ہے کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام سے جب زینب واپس آئی مدینہ، دوستو تم تڑپ کے روگے، تڑپ کے روگے۔ زینب اس بی بی کا نام ہے کہ جس کے شوہر نے زینب کو نہیں پہچانا۔ سن لیا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ بی بی زینب کا ماتم ہے۔ حسین تم کو دعا دیں گے، مولا عباس تم کو دعا دیں گے، مولا علی، بی بی فاطمہ دعا دیں گی، امام زمانہ تم کو دعا دیں گے۔ میری مظلوم شہزادی، لاکھوں سلام میری ماں کو، میری ماں کو۔ بی بی زینب اس مصیبت زدہ بی بی کا نام ہے کہ جب لٹے ہوئے قافلے کو لے کے بی بی شام سے مدینہ آئی بھائی کا چہلم کر کے، جب مدینے میں آئی، مدینہ منورہ میں تو خبر رسول پہ گئی، جا کے کہا السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ، زینب آئی ہے لیکن حسین نہیں آیا۔ کہا نانا نامحرموں کا مجمع ہے، ورنہ زینب بازو کے نیل بتاتی۔ وہی بیٹھ گئی بی بی، پورے مدینے کی عورتیں آ کے مسجد میں بی بی زینب کو گھیر لیا۔ شہزادی زینب پہلی مجلس پڑھ رہی مدینے میں، خبر رسول کے پاس مصائب پڑھ کے سنا رہی۔ جب پڑھ رہی تھی تو ایک بچی انٹر ہوئی مسجد میں، آواز آئی کہ فاطمہ صغرا آ رہی۔ صغرا